اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبس کے فضائل۔ سورہ عبس مکی صورت ہے۔ اس صورت کی 42 آیات اور 1 رکوع ہے۔ یہ تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 80 نمبر صورت ہے۔ عبس کا معنی ہے ناگواری محسوس کرنا۔ اس صورت کی پہلی آیت میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نبینا صحابی کے طرز عمل پر ناگواری کے اظہار کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ عبس رکھا گیا۔ شان نزول سورہ عبس کے نازل ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے کچھ بڑے سرداروں کو اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ اس گفتگو کے دوران ایک نبینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آ گئے۔ وہ نبینا تھے، اس لیے یہ نہ دیکھ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہیں۔ انہوں نے آتے ہی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سکھانے کی درخواست کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا یہ طریقہ پسند نہ آیا کہ دوسروں کی بات کر انہوں نے بیچ میں مداخلت کر دی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے ان کافروں کے ساتھ اپنی گفتگو کو جاری رکھا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو یہ صورت نازل ہوئی۔ سورہ عبس کے شروع میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی دنیاوی منصب یا مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ ایمان اور اخلاص والے عمل کی اہمیت ہے۔ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر اہم ہے، تاہم مسلمانوں کی اصلاح اور ان کی تعلیم کی فکر کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس صورت میں واضح کیا گیا ہے کہ حق کو قبول کرنے کے لیے ظاہری بینائی نہیں بلکہ دل کی بصیرت ضروری ہے۔ اس مضمون کے بعد اس صورت میں قرآن مجید کی عظمت کا ذکر ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا عظیم و بابرکت کلام ہے۔ دراصل یہ ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اکثر انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر شکر ادا کر کے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے بارش کو اپنی خاص نعمت کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ پھر اس نعمت سے حاصل ہونے والے پھلوں، سبزیوں اور چارے کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بیان فرمایا ہے۔ قیامت کے دن کی سختی انسان کو اس کے قریبی رشتہ داروں سے بھی غافل کر دے گی۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کے چہرے روشن اور نافرمانوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے روشن فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔